وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ آپ سن رہے ہیں مفہوم القرآن، سورۃ البقرہ، یعنی وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے۔ رکوع نمبر 12۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ یہودی جبرائیل امین علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ آپ انہیں بتا دیں اگر کوئی جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، بے شک جبرائیل تو ایک معزز اور امانت دار فرشتہ ہے۔ جبرائیل نے میرے حکم سے میرے رسول کے دل پر قرآن اتارا ہے۔ قرآن اس سے پہلے نازل کی گئی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ بے شک قرآن ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ وضاحت: یہودیوں کا کہنا کہ جبرائیل نے قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ کے دل پر کیوں اتارا، یہ اعتراض جبرائیل پر نہیں اللہ پر ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو صرف بنی اسماعیل کی ہدایت کے لیے نہیں بلکہ پوری کائنات کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ پھر بنی اسرائیل ان پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ شان نزول: یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 4 سوال پوچھے اور کہا اگر آپ نے ہمارے سوالوں کے جواب دے دیے تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ ان سوالوں کے جواب نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وہ سوال تھے: نمبر 1، کچھ بچے شکل و صورت میں ماں اور کچھ باپ پر ہوتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ سوال نمبر 2، آپ ہمیں اپنی نیند کے بارے میں بتائیے۔ نمبر 3، بنی اسرائیل نے کون سی حلال چیز خود پر حرام کر لی تھی؟ اور نمبر 4، روح الامین کیا ہے؟ ان سوالوں کے درست جواب ملنے پر یہودیوں کے ایک عالم عبداللہ بن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ کے پاس کون سا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا جبرائیل امین علیہ السلام۔ ابن سوریہ نے کہا جبرائیل تو ہمارا پرانا دشمن ہے، وہ ہمیشہ ہم پر غضب و عذاب لے کر ہی اترتا رہا ہے، اس لیے ہم اس پر ایمان نہیں لاتے جو آپ لائے ہیں۔ میکائیل وہ فرشتہ ہے جو بارش، تر و تازگی اور انسانوں کے لیے خوشی کا سامان فراہم کرتا ہے۔ اگر جبرائیل کے بجائے میکائیل وحی لے کر آتا تو ہم آپ پر ضرور ایمان لے آتے۔ یہودی کہتے تھے کہ اللہ نے آخری رسول بنی اسرائیل میں بھیجا، لیکن جبرائیل وحی لے کر بنی اسماعیل کے محمد بن عبداللہ کے پاس چلا گیا۔ جبرائیل ہمارا دشمن ہے، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين۔ فرشتوں، رسولوں اور نبیوں سے دشمنی اصل میں مجھ سے دشمنی ہے۔ جو شخص میرا، فرشتوں، رسولوں، جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہے، میں خود انکار کرنے والوں کا دشمن ہوں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ میرے رسول، ہم نے قرآن کی صورت میں آپ کی طرف روشن اور کھلی نشانیاں اتاری ہیں، صرف نافرمان ہی ہماری آیات کا انکار کرتے ہیں۔ یہودیوں کا ایسا رویہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں، یہ ہمیشہ رسولوں اور نبیوں کی مخالفت اسی طرح کرتے رہے۔ شان نزول: یہودیوں کے عالم ابن سوریہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ پر ایسی کوئی واضح آیت نہیں اتری جس کی ہم پیروی کریں، آپ ہمارے پاس کوئی ایسی نشانی لائیں جسے ہم پہچانتے ہوں۔ ابن سوریہ کی بات کے جواب میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ یہودی جب کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان کا ایک گروہ معاہدے کا انکار کرتے ہوئے اسے پرے پھینک دیتا ہے، بلکہ ان یہودیوں کی اکثریت تو سرے سے ایمان ہی نہیں لاتی۔
ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون۔ جب میرا رسول تشریف لایا جسے میں نے اس سے پہلے نازل ہونے والے کتابوں کی تصدیق کرنے والا قرآن عطا کیا، تو جنہیں میں نے تورات عطا کی تھی ان کے ایک گروہ نے اپنی کتاب کے احکام ماننے سے انکار کر دیا۔ تورات تو انہیں میرے رسول کے بارے میں صاف صاف بتاتی ہے۔ میرے رسول، یہودی آپ کو یوں پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ آپ کو پہچاننے میں انہیں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ لوگ آپ کی دنیا میں آنے سے پہلے آپ کا انتظار کیا کرتے تھے۔ آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ حسد کرنے لگے ہیں۔ یہ ایسے انجان بنتے ہیں جیسے کچھ علم نہیں رکھتے۔ شان نزول۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلایا، جس کے مطابق انہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ حکم تورات میں موجود تھا۔ یہودی عالم مالک بن سیف نے کہا، اللہ نے ہم سے ایسا کوئی وعدہ نہیں لیا جس میں ہمیں محمد رسول اللہ پر ایمان لانے کا کہا گیا ہو۔ اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ سلیمان کے دور میں شیطان لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے جادو کیا کرتے تھے۔ لوگ شیطان کے پیروکار بن کر جادو سیکھا کرتے تھے۔ سلیمان کے متعلق کہنا کہ وہ بتوں کی عبادت کرتا تھا یہودیوں کا من گھڑت افسانہ ہے۔ یاد رکھو، سلیمان نے میرا اور حساب کتاب کے دن کا انکار نہیں کیا، مگر شیطانوں نے ایسا ضرور کیا۔ بابل یعنی عراق کے شہر میں انسانی شکل میں موجود ہاروت اور ماروت دو فرشتے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک وہ لوگوں کو سمجھا نہ دیتے کہ ہم اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ جادو سے بچو اور اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ فرشتوں کی بات سن کر بھی لوگ ان سے ایسی چیز سیکھتے تھے جس کا فائدہ تو نہیں، البتہ نقصان ضرور تھا۔ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جانتے تھے کہ یہ گھاٹے کا سودا ہے، لیکن اس کے باوجود ایسا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ شیطان کے راستے پر چلنے والے لوگ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، لیکن میری طرف سے آزمائش کے طور پر وہ لوگ جادو سیکھ کر میاں بیوی کے درمیان جھگڑا پیدا کر کے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دیتے تھے۔ یاد رکھو، دنیا میں لوگوں کا نقصان کرنے والوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ میرا قانون ہے۔ بے شک ایسا کرنے والوں نے اپنی جانیں عذاب خریدنے کے بدلے میں بیچیں۔ یہ کتنی بری چیز ہے، کاش ان کو علم ہوتا کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے تھے۔ وضاحت: یہودی کہتے تھے کہ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام آخری عمر میں بتوں کی عبادت کرنے لگے تھے۔ اللہ اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ اور حساب کتاب کے دن کا انکار نہیں کیا، وہ توحید پر قائم رہے۔ یہودی اللہ کے نبی سلیمان کو جادوگر کہتے تھے۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان کی حکومت اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ ان کے جادو کی وجہ سے ہے۔ شیطان لوگوں کے سامنے سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کا نام لے کر جادو پیش کرتے تھے۔ بابل میں اس وقت جادو اپنے عروج پر تھا۔ اس زمانے میں لوگ جادو کو معجزہ سمجھتے تھے۔ اس خیال سے یہودیوں نے شیطان سے جادو سیکھا۔ عراق کے شہر بابل میں اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے جن کے نام ہاروت اور ماروت تھے۔ ہاروت اور ماروت لوگوں کو سمجھانے کے لیے سکھاتے کہ جادو تو تم بھی کر سکتے ہو، اگر یہ معجزہ ہو
تو تم خود اسے کیسے کر سکتے ہو؟ آج ہمارے معاشرے میں نقش سلیمانی کے نام سے لوگوں کو بہکایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام کا جادو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ ہمیں ایسی چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں لفظ ماں 9 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ پہلی مرتبہ جو کے معنی میں اور دوسری مرتبہ نہیں کے معنی میں۔ پوری آیت مبارکہ میں ان لفظوں کے استعمال کی ترتیب یہی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اگر وہ لوگ جادو سیکھ کر لوگوں کا نقصان کرنے کے بجائے ایمان لے آتے اور گناہوں سے بچتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ میں ایمان لانے کا بہت اچھا بدلہ دیتا ہوں، کاش انہیں اس حقیقت کا علم ہوتا۔ آگہی۔ یہاں سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع مکمل ہو گیا ہے۔ اس رکوع میں 7 آیات بینات ہے۔ اب ہم سورۃ البقرہ کے اس رکوع میں آنے والے نئے الفاظ اور اصطلاحات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ابن، عربی زبان میں ابن والد کی نسبت سے استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو زبان میں ولد یا انگلش زبان میں سن آف استعمال ہوتا ہے۔ جیسے محمد ابن احمد، لفظ ابن اس وقت استعمال ہوتا ہے جب والد کے نام کے بجائے اس کی کنیت استعمال ہو، جیسے ابو بکر ابن ابو قحافہ۔ اس طرح اگر باپ کے بجائے دادا کا نام استعمال ہو، جیسے احمد ابن حنبل۔ امام احمد کا پورا نام محمد بن احمد بن حنبل ہے۔ اگر نام کے ساتھ والدہ کا نام استعمال ہو تو بھی ابن لکھا جاتا ہے، جیسے عبداللہ بن ابی بن سلول۔ سلول عبداللہ بن ابی کی دادی کا نام ہے۔ بابل، بغداد سے 55 کلومیٹر جنوب دریائے فرات کے کنارے عراق کا ایک شہر جس کا نام بابل ہے۔ بخت نصر نے اسی شہر میں اپنی ملکہ کے لیے معلق باغات بنوائے، جسے عجوبہ شمار کیا جاتا ہے۔ یہ شہر 550 قبل مسیح میں دنیا کا سب سے بڑا شہر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ جادو، ایسا علم یا چھپ کر کیا جانے والا عمل جس سے لوگوں کو نقصان پہنچایا جائے، جادو کہلاتا ہے۔ جبریل، فرشتوں کے سردار کا نام جبریل ہے۔ جبریل اللہ کا پیغام لے کر رسولوں اور نبیوں کے پاس آتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جبریل کا وحی لے کر آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ جبریل نہایت امانت داری سے اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، اس لیے انہیں جبریل امین بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ قرآن کریم میں جبریل کا ذکر روح الامین، روح اور روح القدس کے الفاظ سے بھی کرتا ہے۔ جبریل کو جبرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ جبریل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے روح القدس۔ لفظ جبریل قرآن کریم میں 3 اور روح 6 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام، اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے۔ آپ کا پورا نام سلیمان بن داود علیہ السلام ہے۔ آپ کے والد داود علیہ السلام کی طرح آپ کو بھی نبوت اور بادشاہت دونوں عطا کی گئیں۔ آپ کا زمانہ 970 قبل مسیح سے 931 قبل مسیح ہے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے والد کی وفات کے بعد 13 یا 22 سال کی عمر میں بادشاہ بنے۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تمام مخلوقات یعنی پرندوں، جانوروں، جنوں اور انسانوں پر حکومت دی۔ ایسی حکومت کسی اور کو نہیں دی گئی۔ لفظ سلیمان قرآن کریم میں 17 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ میکائیل، ایک فرشتہ جس کے ذمے بارش کے معاملات ہے۔ میکائیل 4 معزز ترین فرشتوں یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرائیل اور اسرافیل میں سے ایک ہے۔ میکائیل رحمت کا فرشتہ ہے۔ لفظ میکال قرآن کریم میں 1 مرتبہ ذکر کیا گیا ہے۔ ہاروت اور ماروت، 2 فرشتے جنہیں اللہ نے انسانی شکل و صورت میں اپنے نبی سلیمان علیہ السلام کی قوم کی طرف آزمائش بنا کر بھیجا۔ لوگ انہیں جادوگر سمجھتے رہے، حالانکہ یہ بتاتے تھے کہ ہم تمہاری آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں۔